السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ کا 4واں رکوع اور 30ویں آیت۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو کچھ تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ آیت نمبر 30 کی تلاوت کروں گی اور اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ترجمہ: اور جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں اس کو جو فساد کرے گا اس میں، اور وہ بہائے گا خون، اور ہم تسبیح کرتے ہیں ساتھ تیری تعریف کے، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو نہیں تم جانتے۔ اب یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ کس طرح سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد دنیا میں آبادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے یہ فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین میں میرے نائب کے طور پر میرے دیے ہوئے احکامات کو نافذ کرے اور اس کے مطابق دنیا کا نظام قائم کرے اور احکامات کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارے۔ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر ایک با اختیار مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس کا مقصد عبادت کے ساتھ دنیا میں آبادی بڑھانا اور آباد ہونا ہے۔ خلیفہ کے دو معنی لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو خود حضرت آدم علیہ السلام جو جنوں کے بعد ایک نئی مخلوق جو زمین پر آباد کاری کا آغاز کرنے والے تھے، اور دوسرا جنریشن یا نسل۔ پہلے سب سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا اور ان کو آگ سے بنایا۔ فرشتوں نے کہا تو بنائے گا اس کو جو زمین میں فساد کرے گا۔ اچھا، یہ سوال فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رائے معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ ایک ایسی مخلوق کیوں بنانے والے ہیں جو با اختیار ہوگی اور پھر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال بھی کرے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ اپنے اختیار کو صحیح اور غلط دونوں طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، اور زمین میں فساد پھیلائے گی۔ یہاں ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ فرشتے عقل مند اور باشعور ہیں، کیونکہ ان کا یہ سوال ان کے باشعور ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس میں یہ سبق بھی ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے کسی باشعور شخص کے سامنے اس کا ذکر کرنا پسندیدہ فعل ہے، کیونکہ دیکھیے کوئی بھی آپ کام کریں تو اس میں ایک سے دو رائے ہو جاتی ہیں، بھلے آپ کریں اپنی مرضی کے مطابق، لیکن کچھ باتیں آپ کو دوسروں کی رائے لینے سے پتہ چل جاتی ہیں۔ اچھا، اس بات سے یہاں ہرگز یہ مطلب نہیں کہ رب العزت ان سے پوچھ رہے تھے، بلکہ وہ صرف ارادہ ظاہر کر رہے تھے، اور ارادہ جان کر فرشتے مزید معلومات حاصل کر رہے تھے۔ آپ کا یہ ارادہ زمین میں فساد کا سبب بنے، کیونکہ جو جنات تھے انہوں نے زمین میں بہت بگاڑ پیدا کیا ہوا تھا۔ اور پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، آپ کی حمد کے ساتھ، آپ کی تعریف کے ساتھ، ہم تو آپ کے بہت فرما بردار بھی ہیں، ہم تو صرف اور صرف آپ ہی کی اطاعت کرتے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، تو کیا اتنا کافی نہیں؟ اچھا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انسان کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ ان کے پاس اختیار ہوگا تو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کریں اور زمین میں فساد برپا کر دیں، تو یہی کافی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں۔ یعنی فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، نہ ان کی اولاد ہوتی ہے، ان کا کام صرف اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، انہوں نے کہا کہ کیا ہم کافی نہیں ہیں؟
تو اللہ تعالیٰ فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ زمین پر صرف وہی لوگ نہیں آئیں گے جو فساد کرتے ہوں گے، بلکہ انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء بھی آئیں گے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان کو بغیر پرکھے اس کے بارے میں صحیح یا غلط ہونے کا ٹھپا لگا دیتے ہیں، یا پھر بہت سی خوبیاں ایک شخص میں ہوتی ہیں مگر کہیں ایک خامی یا ایک غلطی ہو جائے تو وہ خوبیاں اور اچھائیاں تو پیچھے کر دیتے ہیں اور اس کی اس غلطی کو یا اس کی اس خامی کو پکڑ لیتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے جو اختیار دیا ہے، عقل اور سمجھ دی ہے، اس ارادے اور اختیار کے غلط استعمال سے کبھی کبھار انسانوں سے ایسی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں کہ قتل و غارت بھی ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے انتہائی فسادات بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے انسان جو ہے وہ بعض اوقات بلا ارادہ ہی جھوٹ بھی بول دیتا ہے، وہ ایک جھوٹ بولنے کے بعد وہ جھوٹ اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ اس کو بار بار اس چیز میں جھوٹ ہی بولنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات جائیدادوں کے چکر ایسے برے ہوتے ہیں کہ ان میں بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے اور اس میں بھی قتل و غارت ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپس کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں جس میں اس طرح کے قتل ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی فسادات ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر خیر و بھلائی بھی موجود ہے۔ انسانوں کے اندر کچھ ایسی صفات ہیں جو نہ فرشتوں میں ہیں اور نہ ہی جنات میں ہیں۔ جو سب سے زیادہ غور و فکر اللہ کی کائنات میں کیا وہ انسانوں نے کیا، وہ فرشتوں اور جنات نے نہیں کیا، اور نیکی کی جو اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی ہیں وہ انسانوں نے ہی کی ہیں۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اپنے بہت سارے انبیاء بھی بھیجے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اولیاء ہیں، بزرگ ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور انہوں نے بھی لوگوں کو بہت نیکی کی طرف آمادہ کیا۔ اسی طرح انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام نے تو دیکھیں اپنی پوری جتنی ان کی زندگی تھی اس میں وہ صرف اللہ کے احکامات، ان کے پیغامات ہی لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اچھا، اب یہاں میں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتاؤں، جب کوئی انسان شیطان کے ہوتے ہوئے، کیونکہ دیکھیے ہمارے ساتھ ہر وقت شیطان لگا ہوا ہے، ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہے، پھر دنیا کے بہت سارے ڈسٹریکشنز ہیں، بہت سارے مشاغل ایسے ہیں جس میں ہم الجھ جاتے ہیں، اس میں ہم کھوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کوئی انسان شیطان کے ہوتے ہوئے، اپنے نفس کے ہوتے ہوئے، مختلف دنیاوی مشاغل کے ہوتے ہوئے، بہت سی خرابیوں کے ہوتے ہوئے اچھا بن جاتا ہے، اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے، ان لوگوں کے راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام نازل کیا ہے، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، صرف اللہ کی عبادت میں اور اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، ایسا انسان کائنات کی ہر چیز سے بلند ہے۔ یہاں پہ آیت نمبر 30 کا اختتام ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز کل میں آیت نمبر 31 کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام اور سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اس وقت پاکستانی جو ہیں، ہم سب ان کے اوپر بہت مشکلات ہیں، اور ہم روزانہ ایک نئی مہنگائی کے نئے زور سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ایک نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اور ہم ہر روز جب اٹھتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ پریشانی ہی لے کے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو ختم کرے اور ہماری آزمائشوں کو ختم کرے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو دین سے بہت دور کر دیا ہے اور سارے وہ کام کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے ناپسندیدہ ترین کام ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کر دے، ہمیں پورے ملک کے لوگوں کو اللہ پاک ایسا کر دے کہ جو اپنا محاسبہ خود کریں اور اپنے اندر کی خامیوں کو خود ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے، استحکام عطا فرمائے، اور ہمارے لیے بہترین حکمران عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔